شاہت الوجوہ، اس کا مطلب بنتا ہے کہ بد شکل ہوئے، یعنی مردود ہوئے. جیسے اب لوگ گالیاں بکتے ہیں نا، تو تاریخ میں تو لان تان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ یہ دشمن کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا تھا، کہ دشمن کو ہلاک کر دیتا تھا. اس کا یہ سبب تھا. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار پر، مشرکین پر جو مٹی جو پھینکی تھی نا، آپ نے شاہت الوجوہ پڑھ کے مٹی پھینکی تھی. یہاں تک کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں گزرے ہیں آپ. تو آپ کو قید کرنے کے لیے جناب بادشاہ نے پورا ایک لشکر بھیجا تھا گھوڑوں کا، تو تقریباً کئی سو پہ مشتمل تھا. آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورا کھلا ہوا تھا حجرہ، پورا لشکر سامنے تھا. تو آپ نے کیا کرا تھا، آپ نے ہاتھ ایسے پڑھا، شاہت الوجوہ پڑھ کے مار کے، اور ہاتھ آپ نے ایسے کرا تھا. تو جتنے بھی وہاں پہ جو کفار تھے نا، جو بادشاہ نے جن کو بھیجا تھا، ان کے سب کے سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پہ گر گئے تھے. شاہت الوجوہ سے بزرگان دین نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، دشمنوں کو، کفاروں کو شکست دی ہے اس سے. تو اس کا جو عمل ہے نا، یہ بڑا عمل جلالی ہے. یہ سمجھ لو کہ دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے. اچھا، اگر ہم شاہت الوجوہ کے اگر ہم اعداد نکالتے ہیں نا، تو اس کے اعداد بنتے ہیں 757، یعنی کہ 757. اب 757 کو ہم مفرد میں لے کر آئیں گے تو 1 اور 9 19، 19 اور 1 10. تو اس کی جو تعداد بنے گی نا، وہ بنے گی 10,000 کی. آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی دشمن کے لیے صرف 10,000 مرتبہ شاہت الوجوہ پڑھ لو، اس کا کام ہو گیا. اگر تم دشمن سے نجات پاتے ہو، اگر کسی دشمن نے تمہیں ختم کر دیا ہو، تمہیں برباد کر دیا ہو، اس سے شریعت کو نقصان ہوا ہو، اس سے دین اسلام کو نقصان ہوا ہو، اس سے تمہیں تمہاری ذات کو نقصان ہوا ہو، تو تم اس کے لیے 10,000 مرتبہ کی تعداد پڑھ لو. اب 1,000 مرتبہ روز 10 دن تک پڑھ لو، یا پھر 10,000 کی تعداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، یعنی کہ 3,333 یہ 2 دن پڑھا جائے گا، 3,334 یہ چوتھے دن پڑھا جائے گا. 3 دن میں آپ کے دشمن کا پورا مکمل طور پہ صفایا. شاہت الوجوہ اتنا خطرناک